بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو وہاں پہ انتخابات ہونے ہیں صوبائی اسمبلی کے، اس حوالے سے فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلے کے تناظر میں صدر مملکت نے پنجاب کے اندر اب جو تاریخ دی ہے وہ ہے 30 اپریل، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مشاورت کی، اس کے بعد جو مراسلے جاری کیے، اس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر تاریخ کا تعین ہو چکا، کیونکہ 30 اپریل سے 7 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی، تو وہ تو صدر مملکت نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مراسلہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی خان کو لکھ دیا ہے، اور اب ان کے جواب کا انتظار ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک بار پھر اداروں کے حوالے سے اپنی پرانی باتوں پر قائم ہیں، بار بار وہ الزامات لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس وقت دگرگوں ہیں، لیکن اسی تناظر میں اب الیکشن کروانا یا انتخابات کا انعقاد کروانا یہ یقینی طور پر موجودہ حکومت کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن آف پاک کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن بہرحال آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں اس میں رہتے ہوئے ہی فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی انتہائی اہم پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ آج جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ گزشتہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے جو قرضے لیے وہ گزشتہ 70 سالوں میں بھی وہ قرضے نہیں لیے گئے، اور 79% وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ انہوں نے زیادہ قرضے حاصل کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بوجھ بڑھا۔ تو اب ایک طرح سے تحریک انصاف کی سیاست کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی چیلنجز بھی ہیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف جو ہے وہ بھی سیاسی طور پر متحرک ہیں، ان کے بھی ورکرز کنونشنز جاری ہیں۔ آج بھی انہوں نے گجرانوالہ میں ایک ورکر کنونشن سے خطاب کیا، اور انہوں نے وہاں پر بھی عمران خان پر بھرپور تنقید کی، اور ان کا کہنا تھا کہ پہلے سائفر کرتے تھے، ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، اور اس کے بعد اس بیانیے سے وہ واپس چلے گئے۔ لہٰذا جو آج ملکی صورتحال ہے وہ عمران خان کی سابقہ حکومت کی وجہ سے ہے۔ یہ تمام چیلنجز اب اس حکومت کے سامنے ہیں، کیسے حکومت اور اتحادی اس سے نبردآزما ہوں گے اور ان چیلنجز سے نپٹیں گے، ان معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جے یو آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ کامران صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی عثمان بھٹی۔ عثمان، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سے بھی ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بھی۔ گفتگو کا آغاز کریں گے سینیٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ ظاہر ہے لیگل اور قانونی معاملات بھی ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا۔ ظاہر ہے اتحادی حکومت کا ایک موقف تھا جو بہرحال اپنی جگہ ایک وزن رکھتا ہے کہ اگر یہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وقت سے پہلے، اس نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اب کیا فرمائیے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں، اور یہ جو تاریخ دی گئی ہے اب صدر پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیے، اس میں ایک دستوری فیصلہ کہ تقسیم شدہ ججز اس میں تقسیم ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، اور الیکشن کمیشن شاید اس پہ عمل بھی کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان میں ایسی صورتحال شاید کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی جو اس دفعہ پیدا ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے 3 سال بھی مدت جو ہے نا وہ الیکشن کے لیے دی تھی۔ اگر مشرف صاحب کے دور کا اگر آپ کو یاد ہو تو 3 سال بھی ان کو ایک تو ان کو لیجیٹیمائز بھی کر دیا تھا، اور ان کو 3 سال بھی دے دیے تھے، حالانکہ یہ ظفر علی شاہ کیس میں یہ ایشو نہیں تھا ان کا۔ شاید آج اس سے برے حالات عمران خان صاحب کی وجہ سے درپیش ہیں، اور جو کچھ اس وقت اس گورنمنٹ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ایسی ایک چیز ایسی انوائٹ کر لی ہے انہوں نے، کم از کم اپنی پالیٹکس کے لیے، کہ جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ اس سے نکل سکتے تھے، اور
کہہ سکتے تھے کہ آپ 2 4 6 مہینے اور کر لیجئے، باوجود کہ اس کے پاس میجورٹی نہ ہوتی، مگر اس کا نتیجہ پھر شاید ملک کے لیے کوئی اچھا نہ نکلتا، مگر ملک کے لیے اچھا نتیجہ نکالنے کی کوشش میں یہ اپنے لیے جو ہے نا وہ مسائل جو ہے نا وہ کریٹ کر بیٹھے ہیں، اور اس میں شاید اب تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ نہیں اس کو اداروں کو سمجھ میں آ رہی۔ ہم نے 2 ایشوز رکھے تھے سپریم کورٹ، ہم نے کہا تھا کہ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے الیکشن سے نہیں بھاگتے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کنٹینیو کریے، مگر آپ ان 2 ایشوز پہ جو ہے نا وہ ڈیسیجن اپنا دیجئے کہ اس وقت آدھے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ آدھے ملک میں یا وفاق میں پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اور یہی حال جو ہے نا جب اکتوبر کا الیکشن ہوگا پھر اس وقت جو ہے نا وہ اسی طرح سے وائس ورسا ہوگا۔ اس پہ آپ اپنی وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ مد نظر رکھیں۔ مجھے اس معاملے میں ایک چیز یہ نظر نہیں آئی، دوسری یہ کہ آدھے ملک میں جو ہے نا الیکشن جو ہے پرانی سینسس پہ ہوں گے اور باقی آدھے ملک میں نئی سینسس پہ ہوں گے، اور شاید اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جائے، اور پھر یہ سارے جو نا اس کی الزام در الزام، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے یا الیکشن ہونا ہے، الیکشن ہمارے سر آنکھوں پہ، فیصلہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر کیا اس کے نتیجے میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ اگر پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں یا ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے مسائل حل ہوتے ہیں تو یہ کل کروا لیجئے، 90 دن بھی پورے نہ کریے، مگر اگر اس سے مسائل مزید بڑھیں گے تو یہ پھر پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ سینیٹر صاحب اس سے تو بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے، کیونکہ جو آپ جن معاملات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے مردم شماری نہیں ہوئی، حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں، تو یہ تو نئے اعتراضات اٹھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے یہ فیصلہ یہی ہوا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی کہ ظاہر ہے نئی مردم شماری ہوگی اور نئی مردم شماری کے نتیجے میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، یہ تو پھر اعتراضات اٹھیں گے۔ اب دیکھیے یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں 2 صوبوں میں، یہ پرانی اس پہ سینسس کی بنیاد پہ ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی نئے الیکشن 20 فروری، نئے سینسس جو ہے وہ 20 فروری سے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ ڈاٹا جو ہے وہ آپ ان کو 20 فروری کے بعد جو ہے نا وہ دے سکتے تھے، اور ممکن ہے کہ وہ ڈاٹا کافی سارا آ گیا ہو، اور یہ اپریل کے بالکل پہلی تاریخ تک جو ہے یہ سارے کا سارا مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور مہینہ 2 مہینہ یہ سارا کچھ مکمل ہو جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں کرنا بھی لازم ہو جائیں گی اگر یہ رپورٹ نوٹیفائی ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسے ایشو آ جائیں گے جو پھر ملک کے لیے جو ہے نا فساد کو جو ہے ختم نہیں کریں گے بلکہ مزید فسادات کو جنم دیں گے۔ ہم اس حوالے سے پریشان ہیں، ورنہ الیکشن تو آپ 90 دن کہہ رہے ہیں، ہم 60 دن میں کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو 50 دن کے لیے بھی کرنا ہے کریں، 54 دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں، 54 دن الیکشن کروا لیں، مگر کیا اسی طرح سے پھر جو ہے نا 79% ڈار صاحب نے جیسے آج بتایا کہ 4 سال میں جو ہے نا انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ قرضے جو ہے تقریباً دگنے کر لیے، 79% تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا کوئی سال 6 مہینے کسی کو اور کو مل گئے تو پھر بیڑا غرق کر کے جائے گا، دوسرے جو آئیں گے وہ بھگتتے رہیں گے اس کو۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر غوث صاحب۔ جی عثمان آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیے گا آپ کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں متحرک بھی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ورکر کنونشنز بھی جاری ہیں، کیا فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ مسلم لیگ نون الیکشنز کے لیے تیار ہے جیسے کہ مریم نواز شریف نے آج بھی کنونشن میں یہ کہا؟ جی جاوید صاحب تھینک یو فرسٹ آف آل، اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو مسلم نون کی اسٹریٹجی ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ابھی الیکشن مہم ابھی سٹارٹ کریں گے، مگر جو نون لیگ ہے انہوں نے اپنی الیکشن مہم سٹارٹ کر دی ہوئی ہے۔ جس وقت سے یہ پنجاب میں اور کے پی کے میں اسمبلی ڈیزالو ہوئیں، آپ دیکھیں کہ مریم نواز جب لنڈن سے آئیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کنونشنز کا جو ہے وہ شیڈول جاری کیا، انہوں نے کے پی کے میں بھی کنونشنز کیے، اور پنجاب میں آلموسٹ وہ جو ڈویژنز ہیں 3-4 ڈویژنز میں وہ ورکرز کنونشنز کر چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج صدر کی جانب سے جو عارف علوی ہیں صدر پاکستان کی جانب سے آج ڈیٹ تو دے دی گئی ہے، اور الیکشن کمشنر بھی جو ہیں وہ ولنگ ہیں الیکشن کروانے کے لیے، مگر جو الیکشن کمشنر کی جانب سے خطوط لکھے گئے گورنمنٹ کو کہ ہمیں اتنا بجٹ چاہیے، ہمیں اتنی سیکیورٹی فورس چاہیے، اور ہمیں آروز چاہیے الیکشن کو انعقاد کروانے کے لیے، کیا ان کے بارے میں آنسر ملا؟ اس کے بارے میں تو بھی کوئی آنسر نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل جو ڈیٹ دے دی گئی ہے 30 اپریل کی، تو کیا ان جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن نکالا گیا ہے؟ دیکھیں
جو مساک جمہوریت ہوا، اب مساک معیشت بھی ہونا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے تاکہ مسئلے کا حل ہو۔ اب جو 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے، کے پی کے میں اور پنجاب میں، جو پارٹی ہارے گی وہ بھی پھر الزام لگائے گی کہ بھئی آپ نے دھاندلی کی ہے، کیونکہ پرانے سینسس پر الیکشن ہو رہا ہے، پرانے حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا، نئے سینسس پہ جو آنے والی دوسری جو اکتوبر میں یا نومبر میں جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو ان پر نئے حلقہ بندیوں اور نئے مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوگا، تو یہ ایک نئی بحث چھڑے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج اگر صدر عارف الوی کی جانب سے 30 اپریل کی ڈیٹ دی گئی پنجاب میں، تو ان کے جو پرابلمز تھے الیکشن کمیشن نے جو خط لکھے ان کے آنسرز مل جاتے تاکہ الیکشن کے انعقاد میں پرابلم نہ ہوتا۔ آج بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے بڑے جو لیڈرز ہیں، سربراہان ہیں، ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی۔ اب گورنمنٹ تو جو پی ڈی ایم کے وہ بھی الیکشن چاہتی ہے۔ دیکھیں نا، جو بھی نیریٹو تھا پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا، جمہوریت کے لیے ان کی بہت سی کاوشیں ہیں، جو بھی حالات رہے انہوں نے الیکشن کو کانٹیسٹ کیا، مگر جو اس وقت ملکی حالات ہیں، جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں، کیا یہ الیکشن کے انعقاد سے حل ہوں گے یا مزید بڑھیں گے؟ اب اس وقت اتنی مہنگائی ہے، پیسے لوگوں کے پرابلمز حل کرنے کے لیے ہیں نہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اسی وجہ سے کہ معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب 40 ارب روپیہ اگر چاہیے پنجاب کے الیکشن کو فار ایگزامپل کنڈکٹ کروانے کے لیے، وہ فائنانس وہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ اور جو سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی دینا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی بھی پراپر آنسر نہیں آیا کہ وہ سیکیورٹی اہلکار دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ جوڈیشری میں جن کی طرف سے آر اوز آنے ہیں، اور جوڈیشری کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کیسز کی پینڈنسی اتنی ہے 10 لاکھ کے قریب، ہم ان کو نمٹائیں یا ہم آپ کو آر اوز دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈیٹ دینے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ آپ ان پرابلمس جو خطوط لکھے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کا آنسر ملتا اور پھر آپ کوئی نہ کوئی ڈیٹ دیتے۔ ٹھیک، ڈاکٹر نیاز صاحب آپ فرمائیے گا، یہ ظاہر ہے کہ ایک نئی حال ہے کہ وقت سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں ختم ہو گئیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب آپ پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے کہ شاید مرکز میں بھی الیکشنز ہو جائیں، قومی اسمبلی کے بھی ہو جائیں، وہ تو نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال ایک نئی صورتحال صوبوں کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا بہتر آپشن ہوں گے؟ اب الیکشن کی طرف جانا تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی بڑے مختلف ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، بالکل الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، اور بالکل اس کے لیے حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کچھ ڈفرینٹ ہے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ، ہماری آنریبل سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، اور اس نے سیاسی پارٹیوں کو یہ بھی کہا کہ آپ ڈیٹ دیں، لیکن آن گراؤنڈ جو سچویشن تھی اس میں وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ مسائل بہت سارے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فنانس کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی جیسی معاشی صورتحال ہے، آئی ایم ایف روزانہ نئی شرط لگا رہا ہے، مقصد آئی ایم ایف کو کچھ اور ہے۔ ہم نے ان کی تمام شرطیں پوری کی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے، ان کا مقصد کو اور ہے۔ یہ کولڈ وار چل رہی ہے بٹوین امریکہ اور چائنا، یہ اس کا تعلق ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ باقی سیکورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور عمران صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں بہتر ہے کہ ملک میں جو ایک سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس کو تھوڑا کول ڈاؤن کر کے پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب وہ چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ جی حالانکہ اس آرڈر کو بھی اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے۔ ہمارے جو حکومت ہے وہ تو کہتی ہے کہ جی جو 4-3 کا فیصلہ ہے، اور 4-3 کے فیصلے سے یہ سو موٹو مسترد ہوا ہے۔ اگر وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2 جج اس کے فیور میں اور 3 حق میں اور 2 اگینسٹ ہے، تو اگر وہ ایسی بات، وہ دو جج سے جیسے آفریدی صاحب اور دوسرے جج جو تھے وہ کیا نام تھا دوسرے صاحب سے، تو وہ اس کا نوٹ کو منشر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی رائے بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ تو اس میں ہمارا جو وزیر قانون صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو 4-3 سے سو موٹو جو ہے مسترد ہوا ہے۔ تو بہرحال ہمارا تو یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آرڈر نہیں دیا، اب چونکہ الیکشن کمیشن نے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس نے صدر صاحب کو بھی کہہ دیا، اب گورنر کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ جب ہمیں بلائے گا تو ہم اپنا ورژن پیش کریں گے کہ یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے نہ آپ کو فنانس کر سکتے ہیں، نہ سیکورٹی کی صورتحال۔
जब आरओज भी नहीं होंगे, आप देख रहे हैं पिछले एक प्रैक्टिस हुई है कि जी पिछले कोई 14 फरवरी को कागजात नामजद की जो जमा हुए हैं, जिन सीटों पे इलेक्शन होना था जो इनकी रिजाइनेशन से खाली हुई थी, तो उसमें तो एडीसीजी जो है वो रिटर्निंग अफसर बना था। अब ज़िली इंतज़ामिया पे तो अगर वो इलेक्शन कराएगा तो कल करा वो इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल होंगे, कहेंगे जी हुकूमत ने जी हुकूमत फलां की थी, हुकूमत उन्हें प्रेशराइज किया, अब उसने किया, तो वो किसी ऐसे इलेक्शन का फायदा कोई नहीं है। तो बेहतर है कि ऑन ग्राउंड हालात ठीक किए जाएं और फिर इलेक्शन में जाया जाए तो रिजल्ट भी होंगे। और दूसरी ये बात कहना कि जी मुस्लिम लीग नून या बाकी पार्टियां इलेक्शन से भागती हैं, ऐसी बात नहीं है, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। आप देखें अब जून अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन हम करा देंगे, लेकिन इन सूरत हाल में कि एक महीना दो अभी इलेक्शन करें और फिर जबकि मतलब शुमारी भी शुरू हो चुकी है, देखो बहुत सी कानून नीचे हैं और एक आजकल मुझे देर में नहीं आ रहा क्या मैं उसके तहत अगर जब डिजिटल या कोई मतलब शुमारी शुरू हो जाए तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो बहरहाल एक सामने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, जब इलेक्शन कमीशन हमारे से बात करेगा तो हम सारे कह के उसको पेश करेंगे। हो सकता है हम खुद दोबारा इलेक्शन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं या इलेक्शन कमीशन जाए कि ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है, तो वो क्या देर इसको एक्सटेंड कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन 30 अप्रैल को मुमकिन हो सकेंगे। बहरहाल देखो आगे क्या होता है, ये तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस वक्त मुल्क को माशी सपोर्ट की ज़रूरत है इस तमाम, और वो तब हासिल होगी जब तमाम सियासी पार्टियां मिल बैठ के एक हल तय करेंगी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को और जो हमारी अपोजिशन है उसको होश के नाखन लेने चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए। जब इलेक्शन हमने कई दफ़ा उनको दावा दिया कि मुआशी सूरत हाल पे हमारे साथ बात करो, तो वो कहते हैं पहले इलेक्शन की डेट दो। वो तो नहीं बैठते आपके साथ, ज़ाहिर है वो हुकूमत में थे तो आप जब अपोजिशन में थे आपके साथ नहीं बैठते थे, और जब आप अपोजिशन में हैं अब आप हुकूमत में हैं तो वो आपके साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। हाँ, अब मसला ये है कि निज़ाम को बचाना जो है ना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जब ये हुकूमत में थे हम अपोजिशन में थे तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे हम हुकूमत में और ये अपोजिशन में, और हमेशा उन्होंने निज़ाम को जो ड्रैग करने की हर मुमकिन कोशिश की कि निज़ाम ना चले। लेकिन हम जो सियासी मिच्योर सियासी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, ये जो आई थी, इन्होंने मिलजुल के इस निज़ाम को सहारा दिया। और यकीन जानिए अब भी अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इन 3-4 बड़ी सियासी पार्टियों की वजह से चल रहा है और बाकी जो हमारे अलाइज हैं उनकी वजह से चल रहा है। वरना ये लोग तो कहते हैं अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है तो उसका मतलब है कोई निज़ाम चलने नहीं चाहिए। उनको ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें जो वज़ीर आज़म है और वो 2/3 मेजॉरिटी वाला हो और फिर वो सियाह सफ़ेद का मालिक हो और जो यानी कि हर कुछ तमाम काम कर सके, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक सेनेटर साहब आप फरमाइएगा, ये तो फिर हम एक बार फिर एक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें जब भी इलेक्शन होंगे न वो इस्लाहात हो सकी, न वो पार्लियामान के अंदर हो सकी, न उस पर बातचीत हो सकी, न बैठक हो सकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, कि एक बार फिर वैसे ही इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो जीतेगा और जो हारेगा वो फिर सवालात उठाएगा। और अब क्या कहिए कि इमरान खान साहब के लिए तो इलेक्शन वही दुरुस्त होगा या तहरीक इंसाफ के लिए कि जिसमें वो जीतेंगे तो वो तभी इलेक्शन ठीक होगा, अदरवाइज़ अगर कोई और जमात जीतेगी तो फिर इलेक्शन तो रिग कहलाए जाएंगे। देखिए आप ये देखिए कि 9 अप्रैल से या 9 अप्रैल के बाद से जो है वो मुसलसल ऐसे हालात पैदा किए गए कि ये हुकूमत ना चल पाएगी, सिर्फ बना का मसला था। एक दिन भी शायद मेरा ऐसा नहीं आया कि जिसमें इस हुकूमत को या इस हुकूमत के लोगों को जो इसमें मिनिस्टर्स हैं जो इसके जिम्मेदार हैं वो चैन से कोई मुल्क के लिए जो है ना वो भी काम कर देते। हर रोज़ जो है ना वो एक नया इशू, हर रोज़ इवन उसमें दस्तूरी ओहदों पे बैठे हुए अफराद भी कोई ना कोई हर्डल क्रिएट करते रहे। अच्छा अब होगा ये कि चलें फर्ज करते हैं एक सिनेरियो तो ये है कि इलेक्शन हुए और हम जीते, ये नहीं और उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम आएगा वो इसी तरह से हर रोज जो है ना वो मैसेजेस जाएंगे दुनिया भर को कि जी ये जो इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जीत जाए, उसमें फिर तरफ से वो एहतजाज शुरू हो जाएगा। और या फिर ये तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि एक हंग पार्टी पार्लियामेंट वजूद में आ जाए, ना इधर का मामला हो ना उधर का हो। तो अगर पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान अगर इनके सामने है, पाकिस्तान का असल इशू जो इनके सामने है, तो फिर करना ये पड़ेगा कि फिर बैठ के इसमें कोई रास्ता निकालें
تاکہ اس الیکشن پہلے تو فیئر اور فری الیکشن ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے بعد بھلے جو ہے نا وہ ایک سٹیپ وہ آگے آئیں، ایک سٹیپ ہم پیچھے جائیں، معاملات کو کسی نہ کسی طرح سے اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ جو ہے وہ کوئی راستہ نکلے. اور اگر راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر یہ اسی طرح سے پاکستان ایجیٹیشن کا شکار رہے گا، اور اگلے 2-4 سال بھی اسی میں گزر جائیں گے، اور پاکستان کے عوام کی حالت پہلے جو ہے نا خراب ہوتی جا رہی ہے. ہم اس پہ شرمندگی فیل کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر پین فیل کر رہے ہیں، اس معاملے کو ہم سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر یہ اس کے بعد جو ہے نا لوگ ہمیں مارنے تک آ جائیں گے. یہ مشکل صورتحال تو ہے نا سینیٹر صاحب کہ آپ لوگوں نے ایک ایسے وقت میں اقتدار سنبھالا کہ جب پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا تھا، اور آپ کو مشکل فیصلے کرنے تھے، اور آپ نے وہ مشکل فیصلے اب کر لیے ہیں. لہٰذا اب آپ کے لیے بھی بہت بڑی مشکلات ہیں، آپ نے چیلنجز سے تو نمٹنا تھا، یہی فیصلہ آپ نے کیا تھا اور آپ اس سے نمٹ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب ایک ایسی صورتحال میں یہ تو ایک عدم استحکام کی صورتحال ہوئی نا. اب یہ دیکھیے کہ جس وقت ان کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی تھی جو طے کر کے آئے ہوئے تھے IMF کے ساتھ، اس وقت بوجھ کے دیکھا کہ حالات اس طرح ہیں، انہوں نے اس کی قیمت کم کر دی. اور کم کرنا مطلب یہ تھا کہ بوبی ٹریپس جو ہے نا وہ ان کے لیے بچھاتے جائیں، اور وہ پھر سارا جتنا ہے انہوں نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کو سارا ہم لے پڑا ہوا ہے، اور آج بھی جو ہے نا ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اب ہم بلیک میلنگ کا شکار ہیں. IMF جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے نا 2-3% جو ہے نا اس نے انٹرسٹ بڑھا دیا. ہم تو کہہ رہے تھے پورے ملک میں انٹرسٹ ختم ہونا چاہیے. پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، انرجی سائٹ پہ ہر چیز کی قیمت بڑھوا دی انہوں نے، زبردستی بڑھوا دی، جس کا سارا اثر جو ہے نا وہ عام پبلک پہ جا رہا ہے. اب نہیں بڑھاتے ہیں تو دوست ملک بھی جو ہے نا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑھاتے ہیں تو یہ مصیبت ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گلے پڑنا تھا. ہم ملک بچاتے بچاتے اپنے آپ کو جو ہے نا خراب کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے مسئلہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ملک بچاتے بچاتے ہم خود بھی مسائل میں آ گئے، کیونکہ آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنی کو داؤ پر لگایا اور ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے اور ریاست کو بچایا ہے. عثمان آپ بتائیے، ظاہر ہے پنجاب کے اندر ایک بڑا سخت ماحول ہے، وہاں پہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون متحرک ہیں. یہ جو جیل بھرو تحریک تھی، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائی تحریک انصاف. روز ایک نیا شوشہ چھوڑتی ہے تحریک انصاف، اور اس کے نتیجے میں پھر جب کچھ نہیں ملتا تو پھر اگلے دن کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے. کیا وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کہتی ہے، اور کیا وہاں پہ یہ سوچتے ہیں، کیا ماحول ہے پنجاب کے اندر اس وقت؟ جاوید صاحب، جب جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے، تو حکومت کو تو یہ تھا کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہے وہ گرفتار ہوں گے، اور انتظامات بھی جیلوں میں کیے گئے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً پورے پاکستان سے 250 سے 300 جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ گرفتاری دے چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگر گرفتاری دی تو ساتھ ہی انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑا جائے جیل کے اندر. کسی نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. خیر ظاہر ہے انسان ہے، تو جیل بھرو تحریک کا وہ امپیکٹ نہیں آ سکا جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو امید تھی کہ جیل بھرو تحریک سے کافی پریشر پڑے گا گورنمنٹ پر، اور گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دے دے گی. اور میں دوسری بات بتاؤں، الیکشن بہت ضروری ہیں، اور جمہوری ملکوں میں الیکشن ہی خوبصورتی ہوتے ہیں جمہوریت کی. مگر ایسے الیکشن کا کیا فائدہ کہ جس الیکشن سے مزید افراتفری بڑھے گی ملک میں. دیکھیں آپ فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار کی اگزامپل دیکھیں کہ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ کے تھک گیا، اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑائیاں جنگیں ہر نہیں ہیں، اور ایک دوسرے ملک سے ہم تجارت کریں، مذاکرت کریں، اور ایک دوسرے کو پھلا پھولا دیکھیں گے تو بہتری آئے گی. ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا ہماری آپس میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اتنی نفرت آپس میں پھیلا دی گئی ہے کہ ایک سیاستدان ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں کہ یار ملک میں سلوشن نکالا جائے. اگر الیکشن اتفاق سے ہوں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اکانومی بہتر ہوگی. یہ ہمارے کو انڈیا سے الیکشن تو نہیں ہونے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ مان نہیں رہی. ہمارے ملک کے اپنے سیاستدان ہیں، سب پاکستانی ہیں، وہ ABCD کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، آپس میں مل بیٹھیں تاکہ یہ سوچیں کہ یار ہمارے آپس میں انتشار سے، ہماری آپس کی لڑائیوں سے
नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का। महंगाई की चक्की में कौन पिस रहा है? आवाम। देखिए जो एलीट क्लास है, जो सियासतदान है, उनको तो शायद इस महंगाई का उस तरह अंदाज़ा ना हो जो आम पाकिस्तानी को इस महंगाई में चक्की में पिसना पड़ रहा है। तो हल ये बेहतर है कि आपस में लोग बैठें, जितने भी टॉप के पॉलिटिशियंस हैं। देखें, अगर खान साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाती थी नून लीग, और नून लीग कहती है हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाती थी पीपल्स पार्टी, तो उन दो बड़ी सियासी जमातों ने सीखा अपने माजी से। खान साहब को चाहिए कि वो उनसे सीख लें कि अगर वो दो सियासी जमातों के दरमियान इतनी रिफ्ट थी तो वो एक दूसरे के करीब हुए मुल्क की बेहतरी के लिए, तो कम से कम ये भी एक दूसरे के करीब हों, ताकि ये ना हो कि यार अगर वो जीतेगा तो शायद मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी, या मैं जीतूंगा तो मैं इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करूंगा। और ये होता रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। जो डीजी एंटी करप्शन इस वक्त इन्होंने तैनात किए गए हैं पंजाब में, सुहेल ज़फ़र चट्ठा, अभी आपने देखा होगा कि कल गिरफ्तारी हो गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं चौधरी परवेज़ अली, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा एंटी करप्शन ने, जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने, उन तमाम महकमों से जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया कि कौन कौन से तरक्याती मंसूबे किस किस मिनिस्टर की सरबराही में या किस किस मिनिस्टर की डायरेक्शन पे हुए। तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी गिरफ्तारियाँ होंगी और फिर सियासी मंजरनामा टोटली डिफरेंट होगा। और इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में जो है कुछ 2-3 रोज़ में या अगले हफ्ते इमरान खान साहब का जो फैसला भी आना है, जिसमें उनकी वो बेटी के हवाले से एक इलेक्शन कमीशन में पिटीशन चल रही है। इसके अलावा जो तोशा खाना केस है, तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है या आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब को नहल कर दिया जाता है, तो फिर सियासी मंजरनामा टोटली डिफरेंट हो जाएगा। अगर एक सियासी पार्टी के सरबराह को नहल कर दिया जाता है तो उस पार्टी की सियासी हैसियत फिर किस तरफ होगी, ये तो सब जानते हैं। और आपको पता है कि ये पीटीआई में ऑलरेडी ये तो ओपन द माउथ है, हर एक इंसान के शख्स के मुंह में लफ्ज़ है कि अगर खान साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो कौन उनकी पार्टी में सरबराह होगा जो सियासी पार्टी को रन करेगा। और उन जो सियासी मुबसरीन वो ये कहते हैं कि उनकी जो अपनी पार्टी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि भाई मैं अब चेयरमैन हूँ या मेरे पास इख्तियारात हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा पंजाब में बहुत डिफरेंट होगा। ठीक, डॉक्टर साहब आप फरमाइए, ज़ाहिर है कि ये एक पोलराइजेशन का माहौल है बहुत ज़्यादा। ये कभी आपने अपने पॉलिटिकल करियर में ऐसी पोलराइजेशन देखी होगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि कौन इसका इतना जिम्मेदार है कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है? और जो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने 90s के दौर में अपनी हुकूमत की और फिर उन्होंने ये सबक हासिल किया कि हमें अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। तो फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो 5 साल उन्होंने पूरे किए। फिर हमने अपोजिशन भी की और उनको सपोर्ट भी किया कि ये निज़ाम न गिरने पाए। तो 5 साल फिर इन्होंने पूरे किए, 5 साल फिर हमने पूरे किए। लेकिन बदकिस्मती से एक जो टोला है पीटीआई की शक्ल में निकला, इनको ना किसी की सियासत की समझ है ना किसी और हुकूमत करने की, और कहा कि नारे लगाए थे कि हमारे पास 200 बंदों की टीम है और $200 अरब बैर पड़े हैं, $100 हम IMF के मुंह पे मारेंगे और $100 से मुल्क चलाएंगे। लेकिन जब हकीकत हुई तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली नारे सोशल मीडिया पे कि जी हम। और जब इनके अपने जो वजीर खजाना शब्बर ज़ैदी साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कोई $1 अरब बैर गया, उससे 72 करोड़ जो है ना वो कानूनी तरीके से गए हैं और 28 जो करोड़ हैं वो गैर कानूनी तरीके से गए हैं। तो बारह ये कि अपने वजीर खजाना का ये स्टेटमेंट था। तो ये चीज़ ये लोग हुकूमत में इमेजिनेशन करके किस तरह हुकूमतें होती हैं और हम मुल्क को ऐसे कर लेंगे, तो लेकिन प्रैक्टिकली इनको कोई तजर्बा नहीं था। तो हालात यहाँ तक पहुँचे कि असद उमर साहब, इनके जो बड़े वजीर खजाना थे, इनकी बड़ी तोप थी कि ये आके इकानमी संभालने का। बेसिकली वो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक था, कोई कैशियर टाइप था या कोई उस पर भी था, फिनांस का था। उसको मुल्क चलाना और कहाँ है कॉर्पोरेट सेक्टर में। 6 महीने के बाद वो पिट गया और नतीजतन क्या हुआ कि जी हमारी वो एक हफीज शेख साहब को लाया गया और फिर वजीर पूरी वहीं की टीम IMF की अब पाकिस्तान की मईशत पे छा गई या पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया। अब हफीज शेख जो है IMF का नुमाइंदा, जो बाकर जो नकवी साहब थे वो भी स्टेट बैंक के गवर्नर, वो भी IMF के जो मुलाजम थे, वो जो मिस्र से आके यहाँ उनको तातीनात कर दिया। और बाकी जो इकानमी टीम बनाई थी, कोई वर्ल्ड बैंक का था, कोई एशियन बैंक का था,
غرض کوئی پاکستان کوئی ایسا بندہ نہیں یا الیکٹڈ بندہ نہیں تھا جو اکانومی کو اس وزارت خزانہ میں ہو. ساری پھر انہوں نے 3-4 سال جو کیا ملک کی معیشت کے ساتھ، اس کی سزائیں ہم اب تک بھگت رہے ہیں. پھر ایسا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اور ایسی شرائط طے کر گئے، اور یہ پھر پچھلے اپریل میں یعنی کہ مارچ 22 میں ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ ہم اپنی سیاست بچاتے یا ریاست بچاتے، اور اس کو ہمیں پتہ تھا. اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی تھی کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے اس کے آفٹر شاخ کیا ہوں گے، اس کے بعد میں کیا ہوگا. اور پھر ایک اور میں اچھی سی بات بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ جو اگر سمجھتی تھی کہ یہ عمران خان جو اب آیا ہے، جو ہم یہ اس کا سارا ملبہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا، اور جب عمران خان سے یہ چیزیں کنٹرول اکانومی نہیں ہوگی تو لا محالہ جو ہے وہ یہ ملبہ ہم پہ گرے گا کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا، تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائیں گے. تو انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کرنا بند کر دی، نیوٹرل ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم جو حکومت اپوزیشن میں تھے، ہم نے سب نے میٹنگ کر کے اقتدار سنبھالا، عدم اعتماد، اور ایک آئینی طریقے سے ہم نے اقتدار سنبھالا. ہمیں پتہ تھا کہ ہماری سیاست ختم ہو جائے گی یا نقصان ہوگا، لیکن اس وقت چونکہ ذمہ دار سیاسی جماعتیں، ہم نے اس کو اقتدار سنبھالا اور ہم کوشش اب کر رہے ہیں. اور دیکھو میں نے پہلے بھی کہا کہ جی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم نے پوری کر دی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی جنہوں نے انویسٹمنٹ کری ہے ان کی گارنٹی ہمیں دو، اور ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آئی ایم ایف سے پہلے معاہدہ کرو. تو ایک فٹ بال سی پاکستان ایک بنا ہوا ہے، ان کی جو ناقابل اندیشی. ڈاکٹر صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال ہے. سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف کے رویے ان کی اس کی منفی سیاست کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے چیئرمین کو بہت سے چیلنجز، قانونی چیلنجز درپیش ہیں، قانونی مقدمات درپیش ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا کر کے شاید اس سے بھی صرف نظر کیا جا سکے. شروع میں میرا خیال ہے یہ گارنٹیاں مانگی گئی تھی کہ جی مجھے جو نا گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں کنفرم نہیں ہوں، مگر میں نے جو سنا ہے، سنائی باتیں ہیں یہ کہ اس طرح کی گارنٹیاں جو ہے نا شاید تھرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ مانگی گئی تھی کہ جی مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں کیا جائے گا. تو شاید اس کا جواب یہ آیا ہوگا کہ اگر کوئی مٹیریل آپ کے اگینسٹ آیا تو پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی یا جو کچھ بھی ہوگا. وہ کہ گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ لاڈلے رہے ہر پورے سسٹم کے، مگر کہیں نہ کہیں پہ یہ بات تھی. اور جس وقت یہ تو مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ جس وقت 9 اپریل کی امیڈیٹلی بعد بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے خلاف اتنا مٹیریل تھا کہ 8-9 کیسز جو ہے فوری طور پہ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ تیار ہو سکتے تھے، مگر کیوں نہیں اس کو فائل کیا گیا، ان کو کیسوں کو کیوں نہیں لایا گیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کبھی بھی. کہاں پہ جو ہے نا پرابلم تھا اور کس وجہ سے. بہت سنجیدہ مواد تھا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر قمر صاحب آپ کا، ڈاکٹر غوث نیازی صاحب آپ کا، اور عثمان بھٹی آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کو 7 سال مکمل ہو گئے. ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کلبھوشن یادیو پاکستان میں اور خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا. Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. I'm a commissioned officer in the Indian Navy. پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے. کلبھوشن یادو کو پاکستان کی زمینی حدود سے گرفتار کیا گیا. اس سے بڑھ کر پاکستان میں بھارتی مداخلت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel. A massive truck bomb devastated this heavily guarded hotel, killing at least 40 people. The Pakistan government says the explosion was caused by a 6-wheel dumper truck filled with high-quality explosives. Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan. Virtually kidnapping a businessman and turning him into a spy.
के विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। My mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for showing this grand gesture and allowing this meeting. जी हाँ, कुलभूषण यादव जब पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ तो भारत इससे मुसलसल इनकार करता रहा, लेकिन जब कुलभूषण यादव के लिए सजाए मौत का ऐलान हुआ तो उसके बाद फिर भारत में एक खलबली मच गई और भारत इसका मुकदमा लेकर बैनुल-अक़वामी अदालत में चला गया, जिसने साबित कर दिया कि किस तरह से भारत अपने पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी करवाता है। याद रहे कि भारत पर श्रीलंका, म्यांमार जैसे ममालिक भी अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। कुलभूषण यादव कैसे गिरफ्तार हुआ, इस हवाले से आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 3 मार्च 2016 का दिन था। अभी सुबह का उजाला नहीं फैला था। चंद लोग बलूचिस्तान के सरहदी कस्बे माशखेल में ईरान की जानिब से दाखिल हो रहे थे। जब ये लोग माशखेल के नामालूम मुकाम पर पहुंचे तो उनके वहम गुमान में नहीं था कि वो आज दुनिया इंटेलिजेंस की तारीख का अहम हिस्सा बन जाएंगे। इसी दौरान कुछ और लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों पार्टियों के माबैन मुलाकात शुरू होती है। अभी मुलाकात शुरू ही हुई थी कि अचानक सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार नमूदार होते हैं और उनको घेरे में ले लेते हैं। फिर उनमें से एक शख्स को हिरासत में ले लिया जाता है। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि ये गिरफ्तार होने वाला शख्स कौन था? ये शख्स हिंदुस्तानी बहरिया का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव था और उसको गिरफ्तार करने वाले पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के एहलकार थे। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी जासूसी की दुनिया का बहुत अहम वाक़या है। पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए कुलभूषण यादव ने ईरान का रास्ता अपनाया और एक माहिर जासूस होने के नाते उसने ना सिर्फ अपनी नई शनाख्त बहैसियत मुसलमान बनाई बल्कि इस्लाम का बगौर मुताला किया। उसने अपने अहलो अयाल के बतौर मुसलमान इस्लामी तौर तरीकों के मुताबिक तरबियत भी की। इंडियन रॉ के हाजिर सर्विस ऑफिसर की पाकिस्तान से गिरफ्तारी के बावजूद भारत अपनी झूठ बोलने की रविश पर कायम रहते हुए कुलभूषण को अपना एजेंट मानने से मुनकर हो जाता है। कुलभूषण की गिरफ्तारी से एक तरफ बलूचिस्तान में बदअमनी होने की वजह पता चलती है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी पूरी दुनिया में बेनकाब होती है। हिंदुस्तान आज तक मुसलसल कुलभूषण को अपना ऑफिसर मानने से इनकार करता आया है। माजी करीब में डिसइन्फोलेब की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस बात को मजीद तक़वियत मिलती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके बदनाम करना चाहता है और इस कोशिश में जब और जहां और जितना झूठ बोला जाए उतना ही कम है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब, आप फरमाइएगा, ये हाजिर सर्विस नेवी का अफसर पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था और पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको गिरफ्तार किया, पकड़ा, सबूत के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया। ये यकीनन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और भारत के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। देखें, ये इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी इंटर सर्विस जो इंटर सर्विसेज दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और इससे ये मिसाल मिलती है कि ये एक सर्विंग नेवल कमांडर और वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा था, कैसे उसको पकड़ा, कैसे उसका नेटवर्क ब्रेक किया और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने इसको ओन करने से इनकार कर दिया। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो वहां जाके माने कि यस ये हमारा सर्विंग कमांडर है और फिर भी ढिठाई के साथ इनको शर्म नहीं आई कि एक सर्विंग नेवल कमांडर से आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हो। इतना बड़ा रॉ का नेटवर्क बनाया हुआ है और कितने मुसलमानों का खून पाकिस्तानियों के इसके हाथ पे रंगे हुए हैं, ये बात थी। और इसी वजह से इसको फिर जब हमने सजा दी, जो एक लाइफ डेथ पेनल्टी थी, उसके ऊपर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओन करना शुरू कर दिया कि जी ये हमारा भारत का बेटा है, हम इसको बचाएंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा ICJ में, वहाँ से जाके भी उन्होंने इसके ऊपर यही कहा कि यस ये पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान में ट्रायल होगा। और अभी वो इसका ट्रायल करने पे हम कहते हैं कि आप अपना वकील दें, कोई इसको डिफेंस का वकील थे वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है।
ٹیررسٹ اور جاسوس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی، اس لیے صرف ڈیتھ پینلٹی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو لے کے آگے ٹرائل کو چلے. 7 سال گزر گئے ہیں اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ اور کہ آئندہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی گھرونی حرکت نہ کی جا سکے. اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی کہ ون ڈے اس کا باڈی بیگ جو وہ انڈیا میں جائے اور پھر انڈیا کی عوام کو پتہ چلے اور انڈیا کی فورسز کو پتہ چلے کہ آئندہ کبھی جرأت نہ کریں کسی اپنے فوجی کو یا کسی جاسوس کو پاکستان میں بھیجنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور ایجنسیز 24 گھنٹے تیار رہتی ہیں اس سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آنیسٹلی میں کرنا چاہیے. انف از انف، ہم نے بہت اس کی مہمانداری کر دی ہے. اچھا حارث نواز صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سری لنکا، نیپال، میانمار یہ بھی بھارت پر الزامات لگاتا رہا ہے. میانمار نے تو وہاں پر جنوری 2023 میں اٹیک بھی کیا ہے بھارت کے اندر جو دہشت گردی کے کیمپ تھے. پوری دنیا کو یہ نظر نہیں آتا، عالمی برادری کیوں خاموش رہتی ہے؟ حالانکہ وہ لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور بھارت نے جو کچھ پاکستان کے اندر کیا، بلوچستان میں کیا، افغانستان کے راستے سے کیا، اس کے ہم ڈوزیئر بھی دے چکے ہیں اقوام متحدہ کو. دیکھیں یہ سب سے بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے پاکستان میں دہشت گردی، ایک اتنا بڑا پروف ہمارے ساتھ، اتنی بڑی مچھلی ہم نے پکڑ لی، دنیا کو پروف دے دیا، لیکن دنیا کو ٹچ سے مس نہیں ہوا. چاہے آپ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی بات کریں، انٹرنیشنل ایمنسٹی کی بات کریں، یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں، یا امریکہ کی یا یورپین یونین کی بات کریں، سب کو انڈیا میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ انڈیا کو چائنا کے خلاف پراکسی استعمال کرتے ہیں. پاکستان کی سی پیک کے لیے وہ پاکستان کو نہیں چاہتے بلوچستان میں پرابلم ہو، وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر بہت بڑا تجارتی ملک ہے، پھر ان کو ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا کی ضرورت ہے چائنا کے خلاف، جہاں پر وہ بہت، اس لیے 2+2 گروپ بھی بنا لیا ہے جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یو ایس اے ہے. جن وجوہات کی وجہ سے یہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی دوغلی پالیسی ہے، یہ ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ملکوں میں ابھی اس وقت دنیا میں امن چاہتے ہیں تو امن کے راستے تلاش کریں، اور وہ یونائٹڈ نیشن تمام کو برابری کے طور پر کرے، لیکن یہ نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اکٹھے ہوں گے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کے رزلٹ اچھے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا. پاکستان پرامن ملک ہے اور اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، وہ ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار رہتی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.